اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا؟ اس کریں کہ مالک جنت کو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ اشتیاق پڑا رکھتے ہیں، شوق پڑا رکھتے ہیں، اور میں اگر وہ دیکھ لیں تو پھر ان کا شوق کیسا ہوگا؟ اور اس کی مالکہ پھر تو چار چاند لگ جائیں گے، ان کے شوق کے اندر مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو وہ عطا کر دیا جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں میں نے ان کو وہ عطا کر دیا۔ تو یہ اہل علم کی مجالس، ان کو فرشتے بھی اپنے پروں سے نام لیتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، اہل علم کی مجالس کس لیے ہوتی ہیں؟ اس دل کو صاف کرنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، اس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ یہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، یہ ہے تو چھوٹا سا ٹکڑا، لیکن اس کی حکمرانی پورے جسم پر ہوتی ہے، اس کی بادشاہی پورے جسم پر ہوتی ہے۔ جب یہ جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب یہ لوتھڑا ٹھیک ہوتا ہے تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جب اس کے اندر فساد آتا ہے تو پھر جسم کے اندر بھی فساد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، یہ وہ دل ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر شے کو زنگ لگ جاتا ہے، ہر شے کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس کو پھر ریگ مار سے اس کو رگڑتے ہیں تو پھر جا کر وہ زنگ اترتا ہے۔ فرمایا اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، دلوں کا زنگ کس طرح اترتا ہے؟ فرمایا دو چیزوں سے اترتا ہے۔ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی یہ ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو، اور دوسری ہے فرمایا کہ کثرت سے ذکر اللہ کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تمہارے دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ حاضرین کرام، آج جس سطح پر ہم کھڑے ہیں، جس ماحول کے اندر ہم جی رہے ہیں، اس کے اندر چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر کوئی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی شاہ ہو، کوئی گدھا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، جو کوئی بھی ہو، ہر کوئی اپنی مصیبتوں کے اندر، آپ اس کو تھوڑا سا ٹٹول لیں گے تو آپ کو بتائے گا مجھے یہ بھی پریشانی ہے، مجھے یہ بھی پریشانی ہے۔ اس دور کے اندر اگر کوئی کامل ایمان والا موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس خوف کی زندگی کے اندر بھی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے یار ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے۔ حالانکہ اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کیا ان کو مصیبتیں نہیں آتی، ان کو پریشانیاں نہیں آتی، ان کے اوپر بیماری مسلط نہیں ہوتی، ان کو فکر معاش نہیں ہوتا، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی سمت کو سیدھا کر لیا ہے، انہوں نے اپنے قبلے کا رخ چینج کر لیا ہے۔ وہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر ایک قحط پڑ گیا، بھوک اور افلاس بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ بھوک اور افلاس ہو گئی، تو لوگ مارے پھر رہے تھے۔ وہاں ایک غلام تھا، غلام بڑا مسکرا رہا تھا، بڑا ہنس رہا تھا۔ لوگوں نے کہا بھائی دیکھ ہر طرف بھوک اور افلاس ہے اور تو بڑا خوش ہو رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جس آقا کا غلام ہوں اس کے پاس گندم کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، میں جس آقا کا غلام ہوں اس کے پاس گندم کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف کے اندر آگے جو بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے اے بیٹے سن لے، اگر تجھے اس غلام جتنا یقین ہو جائے کہ اللہ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، جب تجھے اس غلام جتنا یقین ہو جائے کہ اللہ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے تو کامیاب ہو جائے گا، تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس کے خزانوں، جب تیرا یقین اور تیرا اعتماد اس کے خزانوں پر ہوگا، لوگوں پر نہیں ہوگا بلکہ اسی کی ذات پر ہوگا، اسی کی طرف ہوگا، تو پھر تجھے کسی شے کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو حاضرین کرام، یہی وہ جگہ ہے، یہی علم و حکمت کا چشمہ ہے کہ جہاں سے مختلف فنون بھی ملتے ہیں، علم بھی ملتا ہے، معرفت بھی ملتی ہے۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ در، اس در کے سوا ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے، کوئی در نہیں ہے۔ اسی در سے ہمیں در رسول کی طرف جاتے ہیں، اسی در سے ہمیں وہ بھی در ملتا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ در رسول پر جانا ہے تو کس طرح جانا ہے، انہوں نے سید الورا لکھ کے بتایا ہے کہ حضور سے محبت کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس خان وادے کو، اس خانقاہ شریف کو تا قیامت آباد و شاد رکھے، اور حضرت ہمارے بڑے حضرت صاحب
قاضی عبدالدائم دائم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ حافظ علامہ حضرت علامہ عزیز صاحب نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ، دنیا کی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. میرے دوستو، میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم معرفت کا گریڈ اسٹیشن ہے. رب کی شناسائی کے جتنے نبی صلاۃ والسلام واقف ہیں، اور کوئی موقع ایسا نہیں جہاں پر حضور کو موقع ملا ہو امت کو بھول گئے ہوں. اس امت کو حضور نے ہر جگہ پہ یاد رکھا. اس گریڈ اسٹیشن کے آگے پھر مختلف، کوئی ٹرانسفارمر 5000 واٹ کا ہے، کوئی 1000 واٹ کا ہے، کوئی 200 کا ہے، کوئی 400 کا ہے. حتیٰ کہ یہ جو زیرو کا وزن ہوتا ہے یہ بھی اس تار کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، تو یہ بھی اپنا کام کر دکھاتا ہے. اس لیے آپ کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں، جہاں جہاں ہماری نسبتیں ہیں ہم اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں، شک میں نہ پڑیں، مضبوط کر کے اپنے پیر کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے چاہنے والے کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کریں، اور اس طرح محبت کریں کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہیں. اس لیے میرے دوستو، وہ لوگ جنہوں نے اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے پیر کے ساتھ محبت کی، آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ. اس لیے میرے دوستو، اپنے آپ کو آستانوں کے ساتھ جوڑیں، اور ہمیں اللہ کریم نے وہ مرشد کامل عطا فرمائے ہیں جن کو جس پہلو سے آپ دیکھ لیں، علم کے پہلو سے دیکھ لیں، معرفت کے پہلو سے دیکھ لیں، اور نبی صلاۃ والسلام کے ساتھ عشق اور محبت کے پہلو سے دیکھ لیں، یا پھر سب سے بڑی بات جو کہ علم بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، زور بھی ہو، اور پھر وہاں پر عاجزی آ جائے. ہمارے مرشد کو سب سے بڑی جو دولت ملی ہے رب کی طرف سے، حضور کی برکات سے ملی ہے، وہ عاجزی ملی ہے. اور پھر وہ چلتا پھرتا نمونہ ہے ہمارے سامنے، ہم دیکھ رہے ہیں ان کو. اس بیماری میں بھی یقین جانے ایسے ایسے وہ باتیں کرتے ہیں، ہم خود حیران ہو جاتے ہیں. مجھے دل کہتے ہیں، میں شہزاد صاحب کو بتا رہا تھا کہ مجھے کہتے ہیں کہ اب میں سمجھاؤں کہ آدمی عاجز کب ہوتا ہے، جب آدمی بیمار ہو پھر یہ عاجز ہو جاتا ہے. حضور کی جو حدیث ہے کہ بیمار سے جا کر خود بھی دعا کراؤ اور اس کو خود اپنی بھی دعا کرے، وہ اس لیے کہ وہ عاجز ہو جاتا ہے، اللہ عاجزی کو بڑا پسند کرتا ہے، اس لیے اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو، ہمیں اللہ کریم نے وہ مرشد کریم عطا فرمائے، آپ ان کی قدر کریں اور ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان آستانوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. خدا کی قسم، ہمارے گھر میں 2 مہمان آ جائیں نا، یہ 4 آ جائیں، تو ہم 1 دن یا 2 دن زیادہ نہیں برداشت کر سکتے. آپ نے ان کا یہ تو دل دیکھیں نا، یہ تو خزینہ دیکھیں نا، کہ ہزاروں مہمان آتے ہیں، 100 کے حساب سے آتے ہیں، 10 آئیں، 20 آئیں، 30 آئیں، کبھی ماتھے پہ شکل ہی نہیں آیا. یہ اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان، ان کی خدمت کرو جس طرح ہو سکتی خدمت کرو. اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. اب میں کیونکہ ساتھ ساتھ سلسلہ چل رہا ہے تو میں آپ کو اس طرح بھی لاتا جاؤں گا. اگلی نعت شریف کے لیے میں دعوت دیتا ہوں منقبت کے لیے حافظ حسنین علی صاحب کو کہ وہ آئیں اور حضرت صاحب کی بارگاہ میں منقبت پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، آپ اس کو لگائیں. اللہ
صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء، رونق دربار صدر الاولیاء، آؤ دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء، چار سو ہے جلوہ انوار صدر الاولیاء، چار سو ہے جلوہ انوار صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء، میں کدے سب چھٹ گئے ساکی نبھایا پھر کوئی، میں کدے سب چھٹ گئے ساکی نبھایا پھر کوئی، میں کدے سب چھٹ گئے ساکی نبھایا پھر کوئی، یوں ہوا مخمور ہر میخوار صدر الاولیاء، یوں ہوا مخمور ہر میخوار صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء، جسم و جان کے ہر مرض سے مل گئی اس کو شفا، بن گیا جو عشق میں بیمار صدر الاولیاء، بن گیا جو عشق میں بیمار صدر الاولیاء، ان کی تعلیمات سے روشن ہوئی راہ حیات، ان کی تعلیمات سے روشن ہوئی راہ حیات، نور کے مینار ہیں افکار صدر الاولیاء، نور کے مینار ہیں افکار صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء، جانے کیا تھی وہ زبان جو بولتے تھے وجد میں، جانے کیا تھی وہ زبان جو بولتے تھے وجد میں، راز ہیں اللہ کے اسرار صدر الاولیاء، راز ہیں اللہ کے اسرار صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء، آؤ دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء، دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء، بن مریدوں کے نہ جاؤں گا کبھی میں خلد میں، بن مریدوں کے نہ جاؤں گا کبھی میں خلد میں، دامن بخشش ہے یہ اقرار صدر الاولیاء،
دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء، آؤ دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء۔ نظم دائم گرچہ تیری فیض لیکن ان کا ہے، نظم دائم گرچہ تیری فیض لیکن ان کا ہے، اس لیے کہہ دے اسے شاہکار صدر الاولیاء، اس لیے کہہ دے اسے شاہکار صدر الاولیاء، اس لیے کہہ دے اسے شاہکار صدر الاولیاء۔ تو کسی قابل نہ تھا پر دیکھ لے ان کا کرم، تو کسی قابل نہ تھا پر دیکھ لے ان کا کرم، بند گئی سر پر تیرے دستار صدر الاولیاء، بند گئی سر پر تیرے دستار صدر الاولیاء، آؤ دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء، آؤ دیکھو رونق دربار صدر الاولیاء۔ ماشاءاللہ حافظ حسنین علی۔ حسنین آپ کو پتہ ہے کہ جمع کا صیغہ ہے، پھر علی، یہ فیض سارا مولا علی کا ہے۔ کہ دیکھیں اس مدرسے کے طالب علم بھی حضرت معظم رحمت اللہ کے فیض سے کس طرح معمور ہیں۔ ابھی منقبت جو پڑھی گئی اس کے کچھ شعر پڑھے گئے ہیں، کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا تھا، تو اس منقبت کو اگر آپ پورا پڑھیں نا تو ہر جملے میں آپ کو دین چھپا نظر آئے گا، کیونکہ یہ علم کا سارا خزانہ ہے، اور حضرت صاحب نے جتنی محنت اس علم کے لیے کی ہے تو وہ ہم بیان نہیں کرتے، حضرت صاحب خود اس کو بیان کریں گے۔ تو حضرات گرامی، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں ہم کہ جن کو رب کریم نے ان کاموں کے لیے چنا۔ تو آج یہ جو تقریب عرس مبارک کی ہو رہی ہے، یہ اسلامی سال کے حوالے سے ہے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے بڑی تقریب 1 مئی کو ہمیشہ ہوتی ہے ہماری، تو پچھلے کچھ ٹائم سے کیونکہ کورونا کی وجہ سے تقریب منسوخ کی گئی تھی، تو پھر کیونکہ اگلا جو سلسلہ آئے گا وہ رمضان کا مہینہ آ جائے گا، اس لیے زندگی رہی انشاءاللہ تو اس سال تو نہیں تو اگلے سال انشاءاللہ دی تقریب انشاءاللہ اس طرح 1 مئی کو انشاءاللہ نکاح پذیر ہوگی، جس طرح حضرت فرمائیں گے انشاءاللہ اس کی تقریب کو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح انشاءاللہ بحال کیا جائے گا۔ لیکن حضرت صاحب کی ذرا محبت دیکھیں اپنے مریدوں سے، کہ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ تقریب تو بند ہو رہی ہے یا حالات ایسے بن رہے ہیں، تو انہوں نے مہینے کے پروگرام کو یہ 12 پروگراموں میں ایک سال کو 12 پروگراموں میں ترتیب دے دیا، اور ہر مہینے میں یہ جو محفل ہوتی ہے جس میں آج ہم بیٹھے ہیں یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ تو ہر مہینے میں سارے دور و نزدیک سے سارے دوست آ جاتے ہیں، یہ پنجاب کے لوگ کافی تعداد میں KPK سے اور مختلف علاقوں سے حضرت صاحب کے چاہنے والے اور سلسلے سے وابستگان جتنے ہیں وہ انشاءاللہ آ جاتے ہیں۔ اللہ کریم سب کا آنا قبول فرمائے۔ حضرت علامہ یاسین صاحب اور آ گیا ماشاءاللہ قاری عمر صاحب بھی آ گئے۔ حضرات گرامی، اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں نعت مقبول کے لیے، مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حافظ عبداللہ صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور اللہ کے نبی صلاۃ و سلام کی بارگاہ رسالت معاف میں گلائے کے پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، صدریہ، صدریہ،
پروگرام کو ہم نے ابھی اس تھوڑے سے ٹائم میں 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، کیونکہ 3 خطاب بھی ہے چھوٹے چھوٹے ساتھ، تو اس کو ہم 3 حصوں میں ترتیب دے دیے. تو اب میں دوسرے سلسلے کی ابتدا کر رہا ہوں. تو اس کے لیے بھی اللہ کی لارحب کتاب سے میں قاریہ معیوب صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور اللہ کی لارحب کتاب سے ہمارے دلوں کو گرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نبی کا جو غلام ہے ہر بندہ جواب دے. نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے. نعرہ رسالت. حضرت پیر جی، حضرت صاحبزادہ جی، مرشد جیوے، مرشد جیوے، مرشد جیوے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے لوگوں کو تکلیف نہ ہو سکے. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاریہ معیوب صاحب نے مختصر وقت میں اپنی حاضری بھی لگوا لی اور اللہ کی لارحب کتاب سے ہمارے دلوں کو بھی گرمایا. اللہ ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے. حضرات گرامی، کیونکہ نعتیہ سلسلہ جاری ہے تو اب میں ہدیہ نعت کے لیے جناب حافظ عبداللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ نبوت میں گھلائے کی پیش فرمائیں. جناب حافظ عبداللہ سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا جدو دن حشر دے سوال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اس پاسے رحمت رسول ہوے گی اور اس پاسے رحمت رسول ہوے گی جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے ہاں جڑے پاسے سیدہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے جڑے رہندے پڑھ دے درود آپ تے جڑے رہندے پڑھ دے درود آپ تے جنتاں وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتاں وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سیداں دے سونے سونے بال ہون گے سیداں دے سونے سونے بال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سیداں دے سونے سونے بال ہون گے سیداں دے سونے سونے بال ہون گے حامی ساڈے آمنہ کیا سمجھ آئے یہ میں نے اس یہ مائک تھوڑا سا نہیں ضرورت پتہ ہے سب کیا شعر ہے سادہ ہی پڑھیں
بال سانو بخشوان لی اصل میں یہ کہ پہلے آمنہ کے لال کی بات ہو رہی تھی حضور علیہ السلام اصل تو وہی ہے آغاز وہی شروع ہے. اب آگے جا کے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں بخشوانے کے لیے سیدہ فاطمہ کے جو بال ہیں یعنی بیٹے ہیں جو حسنین کو بھی ساتھ ہیں. سبحان اللہ. پھر پڑھو سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سیداں دے سونے سونے بال ہون گے سیداں دے سونے سونے بال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو آئے حیدر قرار ویکھنا جدو آئے حیدر قرار ویکھنا پچھے پچھے غوث ابدال ہون گے پچھے پچھے غوث ابدال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اجمل تے آقا دا جمال دیکھ کے اجمل تے آقا دا جمال دیکھ کے حیرتاں وچ ڈبے با جمال ہون گے حیرتاں وچ ڈبے با جمال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے.